اگر سورج غروب ہو گیا تو آج کی جنگ ادھوری رہ جائے گی اور رات میں دشمن کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ اور حکم یہ ہے کہ رات کو جنگ نہ کی جائے۔ اور اسی لمحے ایک سپاہی نے چیختے ہوئے کہا، دیکھو سورج تو رک گیا ہے۔ دوسرا سپاہی بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت تو کبھی نہیں رکتا۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل ایک عظیم نبی کی جدائی کا صدمہ برداشت کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے اور قوم کے دلوں میں سوال، خوف اور بے یقینی موجزن تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اب ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہم وعدے کی سرزمین تک کیسے پہنچیں گے؟ کیا اللہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا؟ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ظاہر ہوا۔ حضرت یشوع بن نون علیہ السلام وہی نوجوان تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد، خدمت گزار اور ہر سفر کے ساتھی رہے تھے۔ کوہ طور کا سفر ہو یا بنی اسرائیل کی سرگردانی، وہ ہر مقام پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور قیادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے یشوع، اب تم میری قوم کی رہنمائی کرو گے۔ جس طرح موسیٰ صبر، توکل اور حق پر قائم رہے، اسی طرح تم بھی ثابت قدم رہنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو کچھ ہی دن گزرے تھے۔ بنی اسرائیل کے خیموں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر چہرے پر خوف، ہر دل میں بے یقینی اور ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا۔ قوم کے لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے، موسیٰ تو ہم سے جدا ہو گئے، اب ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہم طاقتور قوموں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیا ہم پھر بھٹکتے رہیں گے؟ اسی لمحے حضرت یشوع بن نون علیہ السلام خیموں کے درمیان تشریف لائے۔ انہوں نے قوم کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت یشوع علیہ السلام نے گہری نظر قوم پر ڈالی اور پھر پرسکون اور مضبوط آواز میں بولے، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے چہروں پر خوف دیکھ رہا ہوں اور تمہارے دلوں میں شک کی آہٹ سن رہا ہوں، مگر سن لو، موسیٰ علیہ السلام ہم میں نہیں رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا رب آج بھی زندہ ہے۔ قوم میں ہلچل سی مچ گئی۔ ایک شخص لرزتی آواز میں بولا، اے یشوع، ہم نے اپنی آنکھوں سے طاقتور قومیں دیکھی ہیں، اونچی دیواریں، مضبوط لشکر، ہم کمزور ہیں، ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ حضرت یشوع علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیا تم نے فرعون کو بھلا دیا؟ کیا تم نے سمندر کو چیرتے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے موسیٰ کے عصا کا معجزہ نہیں دیکھا؟ یہ سب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ قوم خاموش ہو گئی۔ پھر ایک شخص بولا، اے یشوع، ہم پہلے بھی ڈر گئے تھے، ہم نے وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا، اگر ہم پھر ناکام ہو گئے تو؟ حضرت یشوع بولے، ناکامی دشمن کی طاقت سے نہیں آتی، ناکامی اللہ کی نافرمانی سے آتی ہے۔ اگر تم نے پھر پیٹھ دکھائی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دشمن طاقتور تھا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بنی اسرائیل کمزور ایمان والے تھے۔ قوم کے لوگوں کے سر جھک گئے۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اے بنی اسرائیل، یہ سرزمین اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا، مگر وعدہ انہی کے لیے پورا ہوتا ہے جو ڈر کی بجائے یقین کو چنتے ہیں۔ قوم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر ہم آگے بڑھے اور اللہ کی مدد نہ آئی تو؟ حضرت یشوع علیہ السلام نے پوری یقین سے فرمایا، اگر تم اللہ کے لیے کھڑے ہوئے تو زمین بھی تمہارے لیے کھڑی ہو جائے گی، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو دیواریں خود بخود گر جائیں گی۔ فضا میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک بزرگ آگے بڑھے اور بولے، اے یشوع، ہم ڈر گئے تھے، مگر اب ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر ایک کے بعد ایک آواز بلند ہونا شروع ہوئی اور ساری قوم نے ایک آواز ہو کر کہا، ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم وعدے کی سرزمین کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت یشوع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت یشوع نے شکر کے ساتھ کہا، الحمدللہ، آج بنی اسرائیل نے خوف کے مقابلے میں ایمان کو چن لیا، اب جان لو، فتح قریب ہے۔ وہ ایک غیر معمولی رات تھی۔ صحرا کی خاموشی میں خیموں کے چراغ جل رہے تھے، مگر دلوں میں سوالوں کی آگ دہک رہی تھی۔ حضرت یشوع بن نون علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور دور افق کی طرف دیکھا جہاں وعدے کی سرزمین تھی، وہی سرزمین جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام برسوں سے کرتے آ رہے تھے۔ انہوں نے قاصدوں کو حکم دیا کہ قوم کو جمع کیا جائے۔ جب بنی اسرائیل جمع ہوئے تو حضرت یشوع نے بلند آواز مگر پرسکون ہو کر فرمایا، اے بنی اسرائیل، آج سرگردانی کے دن ختم ہونے والے ہیں، آج ہم اس راستے پر قدم رکھیں گے جس سے ہم برسوں بھاگتے رہے۔ قوم میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ایک شخص نے کہا، کیا واقعی ہم ارض مقدس کے قریب پہنچ سکتے ہیں؟ کہیں یہ بھی کوئی اور آزمائش تو نہیں؟ حضرت یشوع علیہ السلام نے فرمایا، یہ آزمائش نہیں، یہ وعدے کی تکمیل ہے، مگر یاد رکھو، جو دل خوف سے بھرا ہو وہ وعدے کی زمین پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوا تو قافلہ تیار تھا۔ مردوں کے چہروں پر سنجیدگی، عورتوں کی آنکھوں میں دعا اور بچوں کے قدموں میں تجسس تھا۔ جھنڈے بلند کیے گئے۔ حضرت یشوع علیہ السلام آگے آگے تھے۔ ایک نوجوان نے گھبرا کر کہا، اے یشوع، اگر دشمن نے راستے میں حملہ کر دیا تو؟ ہم تو جنگ کے عادی بھی نہیں ہیں۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے قدم روکے بغیر جواب دیا، دشمن ہتھیار سے نہیں، اللہ کی اجازت سے حملہ کرتا ہے، اور جب اللہ اجازت نہ دے تو تلوار بھی لکڑی بن جاتی ہے۔ جو قافلہ آگے بڑھتا گیا، ارض مقدس کے آثار نمایاں ہونے لگے، سبزہ، پہاڑ اور دور سے نظر آنے والی مضبوط بستیاں۔ قوم کے چند لوگ ڈر گئے۔
یہ بستیاں تو بہت مضبوط لگتی ہیں، یہاں کے لوگ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ حضرت یشوع علیہ السلام رکے اور قوم کی طرف مڑے اور فرمایا، کیا تم طاقت کو صرف دیواروں میں دیکھتے ہو؟ طاقت وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دشمن کی دیواریں ریت ہیں۔ راستے میں ایک مقام پر قافلہ رکا، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک بزرگ حضرت یشوع کے پاس آیا اور آنسوؤں سے بھری ہوئی آواز میں بولا، اے یشوع، ہم نے ماضی میں نافرمانی کی، ہم نے موسیٰ کا دل دکھایا، کیا اللہ ہمیں معاف کر دیں گے؟ حضرت یشوع کی آواز نرم ہو گئی، اگر اللہ معاف نہ کرتا تو آج یہ راستہ نہ کھلتا۔ یہ قدم خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے۔ یہ سن کر بہت سے دل مضبوط ہو گئے۔ جو قافلہ سرحد کے قریب پہنچا تو فضا میں ایک عجیب سنجیدگی چھا گئی۔ یہ وہی زمین تھی جس سے کبھی بنی اسرائیل نے انکار کیا تھا۔ قوم خاموشی سے کہنے لگی، یہی ہے وہ زمین جہاں داخل ہونے سے ہم ڈر گئے تھے۔ حضرت یشوع نے زمین پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، آج بنی اسرائیل خوف نہیں ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر قوم کی طرف دیکھ کر فرمایا، آج پیچھے مڑنے والا صرف اپنے ماضی میں لوٹے گا اور جو آگے بڑھے گا وہ اللہ کے وعدے میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اچانک ایک آواز اٹھی اور پھر دوسری اور پھر سب کی۔ قوم نے ایک آواز ہو کر کہا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ الحمدللہ، یہ وہی قوم ہے جسے فتح دی جائے گی۔ وہ رات ایک غیر معمولی سکون لیے ہوئے تھی، ستارے خاموش تھے، صحرا ساکت تھا اور حضرت یشوع بن نون علیہ السلام تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انسان نہیں بلکہ ایک امت کا مستقبل اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، موسیٰ چلے گئے، قوم کمزور ہے اور دشمن سامنے ہے، اگر تو نے میرا ساتھ نہ دیا تو میرے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اسی لمحے دل پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے آسمان نے جواب دے دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا، اے یشوع، کیا تم ڈرتے ہو جبکہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ حضرت یشوع علیہ السلام لرز اٹھے، اے میرے رب، ڈر دشمن سے نہیں اپنی کمزوری سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یشوع بن نون، تم کمزور نہیں ہو کیونکہ میں تمہیں چن چکا ہوں۔ جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا اسی طرح آج تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت یشوع علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر تو میرے ساتھ ہے تو مجھے زمین آسمان کی کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یشوع، میں نے تمہیں اپنی قوم پر امین مقرر کیا ہے۔ میرے حکم کو مضبوطی سے تھامے رکھو، نہ دائیں جھکنا نہ بائیں، میرا کلام تمہاری زبان پر رہے تو کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اٹھو، اپنی قوم کو آگے لے کر بڑھو، ارض مقدس تمہاری ہے، جس زمین پر تم قدم رکھو گے وہ میری اجازت سے نرم ہو جائے گی۔ حضرت یشوع علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں تیرا حکم قوم تک پہنچاؤں گا اور جان دے دوں گا مگر پیٹ نہیں دکھاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی حضرت یشوع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، آج رات اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اب خوف حرام ہے اور اطاعت فرض۔ جو پیچھے ہٹے گا وہ اللہ سے ہٹے گا۔ قوم میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک آواز اٹھی، ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے فرمایا، پھر سن لو، فتح قریب ہے۔ اریحا کا شہر سامنے تھا، اونچی موٹی اور مضبوط دیواریں، ایسی دیواریں جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے لشکر رک جایا کرتے تھے۔ برجوں پر پہرے دار، ہاتھوں میں ہتھیار اور دلوں میں غرور تھا۔ ادھر بنی اسرائیل خیمہ زن تھے، کچھ دل پرعزم تھے، کچھ ابھی بھی خوف کے اسیر میں تھے۔ ایک نوجوان نے دیواروں کی طرف دیکھ کر کہا، اے نبی اللہ، یہ دیواریں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نہ ہمارے پاس منجیک ہے نہ بڑا لشکر۔ حضرت یشوع بن نون علیہ السلام خاموشی سے دیواروں کو دیکھتے رہے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا ہے فتح کا، اب طریقہ بھی تو ہی بتا، یہ دیواریں ہمارے بس میں نہیں، یہ تیرے حکم کی محتاج ہیں۔ دل پر پھر وہی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے یشوع، 6 دن تک اپنی قوم کو لے کر شہر کے گرد چکر لگاؤ، خاموشی اختیار کرو، کوئی تلوار نہ اٹھانا، 7ویں دن میرے نام کو بلند کرنا اور یہ دیواریں خود بخود گر جائیں گی۔ حضرت یشوع علیہ السلام کا دل اللہ کے حکم سے بھر گیا۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، آج جنگ تلوار سے نہیں اطاعت سے جیتی جائے گی۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہم 6 دن تک خاموشی سے اریحا کے گرد چکر لگائیں۔ قوم حیرت میں پھیل گئی۔ ایک شخص نے حیران ہو کر کہا، خاموشی سے بغیر جنگ کے دیواریں ایسے نہیں گرتی۔ حضرت یشوع نے مضبوط لہجے میں فرمایا، جو دیواریں انسان بناتا ہے وہ انسان گراتا ہے، جو دیواریں غرور بناتا ہے وہ اللہ گراتا ہے۔ ہم نے حکم ماننا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ قوم خاموش ہو گئی۔ پہلا دن آیا، بنی اسرائیل خاموشی سے شہر کے گرد گھومتے رہے۔ اریحا شہر کے لوگ طنز میں کہتے، یہ کیسی فوج ہے، نہ نعرہ ہے نہ حملہ، شاید ہمیں ڈرانے آئے ہیں۔ دوسرا دن، تیسرا دن، ہر دن خاموشی، ہر دن صبر۔ قوم کے کچھ لوگ سرگوشیوں میں کہتے، کیا واقعی کچھ ہوگا؟ ہم تو دشمن کا مذاق بن گئے ہیں۔ حضرت یشوع علیہ السلام ہر دن ایک ہی جواب دیتے، خاموشی بھی عبادت ہے جب اللہ کا حکم ہو۔ 7ویں دن فجر کے وقت حضرت یشوع علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا
اور پرجوش آواز میں کہا، اے بنی اسرائیل، آج وہ دن ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ آج میں حکم دوں تو تم سب ایک آواز ہو جانا، اللہ اکبر کہنا اور پیچھے مت دیکھنا۔ قوم کے دل دھڑکنے لگے۔ جیسے ہی 7واں چکر مکمل ہوا، حضرت یشوع علیہ السلام نے اپنا عصا بلند کیا۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر، یہ فتح اللہ کی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی پوری قوم نے یک آواز ہو کر کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمین لرز اٹھی، فضا گونج اٹھی، اریحا شہر کی مضبوط دیواریں کانپنے لگیں۔ پھر ایک زوردار آواز آئی اور دیواریں زمین بوس ہو گئیں۔ اریحا کے لوگ چیخ اٹھے، اریحا کے لوگ خوف میں بولنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عام طاقت نہیں۔ بنی اسرائیل سجدے میں گر گئے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے کہا، الحمدللہ، یہ اللہ کا وعدہ تھا اور وہ پورا ہو گیا۔ حضرت یشوع کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے کہا، یاد رکھو، یہ فتح ہماری نہیں، اللہ کی ہے، غرور نہ کرنا، ورنہ یہی دیواریں تمہارے دلوں میں کھڑی ہو جائیں گی۔ فتح اریحا کے بعد دشمنوں کے باقی لشکر پہاڑوں اور وادیوں میں بکھر گئے۔ حضرت یشوع بن نون علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر آج فیصلہ کن ضرب نہ لگی تو دشمن پھر سنبھل جائے گا۔ میدان جنگ میں گرد اڑ رہی تھی، تلواریں چمک رہی تھیں اور بنی اسرائیل پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک حضرت یشوع علیہ السلام کی نظر آسمان پر پڑی۔ سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا تھا۔ ان کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے اپنے سپہ سالاروں سے کہا، اگر سورج غروب ہو گیا تو آج کی جنگ ادھوری رہ جائے گی، رات دشمن کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا، ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا ہے۔ ایک سالار تشویش سے بولا، اے یشوع، دن ڈل رہا ہے اور حکم یہ ہے کہ رات کو جنگ نہ کی جائے، تو اب ہم کیا کریں؟ حضرت یشوع علیہ السلام نے میدان جنگ پر ایک نظر ڈالی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں اللہ کو پکارا۔ حضرت یشوع علیہ السلام میدان کے ایک کنارے پر رکے، زمین پر سجدہ کیا اور پر یقین آواز میں عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے اس جنگ کا حکم دیا ہے اور تو ہی جانتا ہے کہ اگر آج فیصلہ نہ ہوا تو باطل پھر سر اٹھا لے گا۔ اے وقت کے مالک، سورج تیرے حکم کا پابند ہے، اگر تو اسے روک دے یہاں تک کہ تیرا وعدہ پورا ہو جائے۔ قوم نے یہ دعا سنی تو سانسیں تھم گئیں، نگاہیں آسمان پر جم گئیں۔ اسی لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے فضا نے سانس روک لی ہو۔ سورج جو غروب کی طرف بڑھ رہا تھا وہ وہیں ٹھہر گیا، نہ دن آگے بڑھا نہ رات اتری۔ ایک سپاہی حیرت سے چیختے ہوئے بولا، دیکھو، سورج تو رک گیا ہے۔ دوسرا سپاہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت تو کبھی نہیں رکتا۔ حضرت یشوع علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت یشوع سجدے میں گر گئے اور کہا، اے اللہ، یہ تیری قدرت ہے اور تو ہی ہر شے کا مالک ہے۔ بنی اسرائیل کے دلوں سے سارا خوف نکل گیا، وہ ایک نئے جوش کے ساتھ آگے بڑھے اور بنی اسرائیل کی قوم جنگ کے میدان میں نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، یہ اللہ کی مدد ہے، آج ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ دشمنوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ دشمنوں کا ایک سردار خوف سے بولنے لگا، یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے سورج بھی رک جاتا ہے؟ یہ کوئی عام قوم نہیں۔ جب تک دشمن مکمل طور پر شکست نہ کھا گیا، سورج اپنی جگہ ٹھہرا رہا۔ جیسے ہی فتح مکمل ہوئی، حضرت یشوع علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، تیرا شکر ہے، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تب سورج نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا اور شام آہستہ آہستہ اتر آئی۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا، اے بنی اسرائیل، یاد رکھو، یہ معجزہ ہماری طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اطاعت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اللہ کے حکم پر قائم رہو گے تو وقت بھی تمہارا ساتھ دے گا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو وقت ہی تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ قوم نے سر جھکا دیے اور انہوں نے کہا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے اور ہم اس کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یشوع علیہ السلام کی عمر بڑھ گئی۔ فتح اریحا اور دیگر شہر فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل ایک مضبوط اور منظم قوم بن چکی تھی، مگر دلوں میں ابھی بھی کچھ بغاوت کی خواہشیں اور شیطانی وسوسے باقی تھے۔ حضرت یشوع علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بعد قوم کو پھر سے رہنمائی کی ضرورت ہوگی، لہٰذا ایک دن پوری قوم کو میدان میں جمع کیا اور انہوں نے بلند آواز میں کہا، اے بنی اسرائیل، آج میں تمہیں آخری نصیحت دے رہا ہوں، اللہ کی یاد دلاؤ، اس کے احکام پر قائم رہو اور اس کی راہ سے مت ہٹو، ورنہ تمہارا دشمن پھر سے سر اٹھائے گا۔ قوم خاموشی سے سن رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا، آنکھیں اشک بار تھیں۔ حضرت یشوع علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا، یاد رکھو، تمہارے لیے زمین مقدس ہے، لیکن یہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے کبھی تم سے چھن بھی سکتی ہے۔ اللہ کے ساتھ وعدہ کرو اور اسے پورا کرو۔ ایک بزرگ نے سوال کرتے ہوئے کہا، اے یشوع، ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، کیا ہمیں پھر بھی خوف ہونا چاہیے؟ حضرت یشوع علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ کہا، ہاں، فتح کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے ہو، ان کے دلوں میں شیطان کا وسوسہ کبھی بھی آ سکتا تھا، اور یاد رکھو، اللہ کی نافرمانی سب سے بڑی تباہی ہے، جو لوگ حق سے ہٹیں گے وہ اپنی منزل سے بھٹک جائیں گے۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر کے کہا، سنو، تمہارے رب نے تمہیں زمین دی ہے، لیکن یہ تمہاری نیک نیتی اور اطاعت پر ہے۔ اگر تم اس کے احکام کی پیروی کرو گے تو تم خوشحالی میں رہو گے اور تمہارے دشمن تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن اگر تم نے نافرمانی کی تو یہی زمین تم سے چھن جائے گی اور تمہیں رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
حضرت یشوع علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ اللہ کی راہ سے کبھی نہیں ہٹو گے اور اس کے احکام کو دل سے مانو گے؟ بنی اسرائیل نے ایک آواز میں کہا، ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ اس کے احکام پر عمل کریں گے۔ حضرت یشوع علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے میرے رب، یہ قوم تیرا نام یاد رکھے اور ہمیشہ تیرے راستے پر چلے، ان کے دل مضبوط رکھ اور انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کے بعد دعا کر کے فرمایا، یاد رکھو یہ نصیحتیں تمہارے لیے روشنی ہیں، انہیں کبھی مت بھولنا۔ اگر تم اللہ کے ساتھ قائم رہو گے تو تمہیں ہر چیلنج میں مدد ملے گی اور تمہاری نسلیں بھی محفوظ رہیں گی۔ یہ آخری نصیحت بنی اسرائیل کے لیے ایک ہدایت کا چراغ بن گئی، جس پر ان کے بعد آنے والے نبیوں اور رہنماؤں نے بھی عمل کیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یشوع علیہ السلام کی عمر بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو صبر، اطاعت اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ فتح اریحا اور دیگر علاقوں کے بعد قوم مضبوط بن گئی تھی، مگر حضرت یشوع جانتے تھے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی ذات سے ہٹ سکتا ہے۔ ایک دن حضرت یشوع علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور اپنے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں محبت لیے ان سے کہا، اے بنی اسرائیل، میں جانتا ہوں کہ میرا وقت قریب ہے اور میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ سے مت ہٹو اور اس کے احکام پر ہمیشہ قائم رہو۔ قوم خاموش تھی، ہر شخص دل میں احساس اور محبت لیے ہوئے تھا۔ ایک بزرگ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں آپ کی ہدایت ہمیشہ یاد رہے گی، لیکن آپ کے بعد ہم کیسے سنبھلیں گے؟ حضرت یشوع علیہ السلام نے کہا، میری قوم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب تک تم اس کی طرف رجوع کرو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میری نصیحت یاد رکھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ یاد رکھو، نافرمانی سب سے بڑی تباہی ہے اور اطاعت سب سے بڑی کامیابی۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں نصیحت کی روشنی یاد رکھنی ہوگی، ورنہ تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں گے اور اللہ کے احکام کی تعمیل کریں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی نصیحتیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے سر ہلا کر مسکرا دیا اور فرمایا، یہ وعدہ تمہارے رب کے حضور قبول ہوگا۔ یاد رکھو، نصیحتیں وہ خزانہ ہیں جو تمہاری زندگی بھر رہنمائی دیں گی۔ چند دن بعد حضرت یشوع علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جسم کو زمین میں دفن کیا گیا، مگر ان کی تعلیمات، نصیحتیں بنی اسرائیل کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ ایک نوجوان نے کہا، ہم نے عظیم نبی کو کھو دیا، لیکن ان کی نصیحتیں ہماری رہنمائی ہمیشہ کرتی رہیں گی۔ اور اس کے جواب میں ایک بزرگ نے کہا، ہاں، ان کی زندگی اور نصیحتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے اور ہر قوم کو نصیحتوں سے سبق لینا چاہیے۔